وہ دونوں ساتھ چلتے چلتے باہر آئے تھے، لان میں رکھی کرسیوں کی جانب بڑھتے ہوئے عزیز کی نگاہ اس کرسی پر پڑی جس پہ کچھ دیر پہلے وہ بیٹھا تھا۔ کرسی پر شاپنگ بیگ رکھا تھا جسے وہ اٹھانا بھول چکا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، علیزہ سے ملنے اور تحائف دینے میں وہ اتنا مہو تھا کہ علیشہ کے لیے لائے اس تحفے کو بھول ہی بیٹھا تھا۔ در حقیقت یہ سب تحائف ستارہ بیگم نے خریدے تھے۔ عزیز کام کے سلسلے میں کراچی آیا تھا، سو ستارہ بیگم نے تحائف اس کے ہاتھ بھجوا دیے تھے۔ وہ خود بھی آنا چاہتی تھیں لیکن پیر پھسلنے کی وجہ سے ان کی کمر میں شدید تکلیف تھی۔ وہ سفر کرنے کی حالت میں نہ تھیں، خود نہ آ پائیں، مگر تحائف اور دعائیں خوب بھیجی تھیں۔ اور یہ دادی نے تمہارے لیے بھی چھوٹا سا گفٹ بھیجا ہے۔ شاپنگ بیگ اسے تھماتے ہوئے عزیز نے چونک کر گیٹ کیپر کو گیٹ کھولتے دیکھا تھا۔ علیشہ خود بھی متحیر سی سیاہ چمچماتی گاڑی کو اندر آتے دیکھ رہی تھی۔ اسی حیرت میں گرے اس نے عزیز کا بڑھایا شاپنگ بیگ تھاما۔ شکریہ، اس کے لبوں پر پڑپڑا کے رہ گیا۔ نظریں گاڑی سے برآمد ہوتے زوار پر سے ہٹنے سے انکاری تھیں، جو آنکھوں سے سن گلاسز اتارتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ان کے قریب آ رہا تھا۔ علیشہ خواب کی سی کیفیت میں اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ رہی تھی۔ 2 دن پہلے ہی تو ان کی بات ہوئی تھی۔ زوار نے لوٹنے کا کوئی ارادہ ظاہر نہ کیا تھا، اب اچانک وہ اس کے سامنے تھا۔ تقریباً 9 ماہ 15 دن بعد وہ اتنے آرام سے اعتبار کیسے کرتی؟ وہ سرخوشی کی حالت میں اسے تکنے میں مصروف تھی۔ زوار کے چہرے پر نظریں جمی تھیں لیکن اس کے سرد تاثرات وہ نوٹ نہ کر سکی۔ دل اتنا خوش تھا کہ کسی ناخوشگوار احساس کو قریب پھٹکنے بھی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کے پہلو میں کھڑے عزیز نے اچھی طرح زوار کے چہرے کے اتار چڑھاؤ، ناگواری اور سرد مہری نوٹ کر لی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر اس سے ملنا چاہتا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں اپنے لیے واضح ناگواری دیکھ کر لب بھیج گیا۔ زوار قریب پہنچا تو علیشہ کو جیسے ہوش آیا، لیکن اس ہوش میں بھی ایک بے خودی تھی۔ السلام علیکم زوار صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ اس کے تاثرات نوٹ کرنے کے باوجود دل پر جبر کرتا عزیز خوش اخلاقی سے مخاطب ہوا، پھر بھی لہجہ محسوس کن حد تک محتاط تھا۔ فائن، علیشہ روم میں آؤ۔ کمال بے مروتی سے عزیز کو جواب دیا اور علیشہ کو حکم سنا کر وہ تیز قدموں سے چلتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے علیشہ کو جیسے اصل ہوش آیا تھا۔ عزیز کے ساتھ زوار کا سرد رویہ اسے عزیز کے سامنے سخت شرمندہ کر گیا تھا۔ وہ نظریں نہ اٹھا سکی۔ اس کی شرمندگی محسوس کر کے عزیز نے خود کو کمپوز کیا اور اس کے جھکے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی۔ علیشہ نے سر اٹھایا مگر براہ راست اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی۔ اچھا بھائی، اب میں چلتا ہوں، تمہارے مغرور میاں تشریف لا چکے ہیں اور تمہیں حکم بھی سنا کر جا چکے ہیں۔ جاؤ، جا کر ان کی خدمت کرو اور جنت کماؤ۔ سوری عزیز بھائی، آپ کو پتہ تو ہے زوار کا۔ وہ اٹس اوکے کزن، تم شرمندہ مت ہو، میں جانتا ہوں یہ پیسے والے لوگ ہوتے ہی مغرور ہیں۔ ہلکے پھلکے انداز میں کہتا وہ اپنی گاڑی میں سوار ہو گیا۔ اور اب تو تم بھی امیر ہو چکی ہو، تم نہ بدل جانا۔ وہ ہنسا تو علیشہ بھی بدقت مسکرائی۔ زوار کے رویے سے اس کی آمد کی ساری خوشی غارت ہو گئی تھی۔ دل مرجھا کر رہ گیا تھا۔ فون پر کبھی
عزیز کے حوالے سے کوئی بات نہ ہوئی تھی، سو وہ سمجھی زوار کے خیالات بدل چکے ہوں گے، پر نہیں، وہ اب بھی بے جا شک میں گرا ہوا تھا۔ عزیز کی گاڑی گیٹ سے نکل جانے کے بعد بھی وہ بہت دیر تک غائب دماغ کے ساتھ گیٹ کے نزدیک کھڑی رہی۔ پھر جیسے ہی ہوش آنے پر ایک افسردہ نگاہ ہاتھ میں پکڑے بیگ پر ڈالتی پلٹ گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو زوار جیسے عقاب کی سی طرح اس پر جھپٹا تھا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس قدر جارحانہ انداز کی کم از کم اس وقت تو توقع نہیں تھی اسے۔ 15 منٹ پہلے میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم کمرے میں آؤ اور تم اب آئی ہو، اپنے عزیز کو خوب محبتوں سے رخصت کرنے کے بعد۔ اور ذرا یہ بتانا کب سے آ رہا ہے وہ یہاں، اور کب کب آتا ہے؟ وہ تو دوسرے شہر میں رہتا ہے نا، پھر یہاں کیوں آیا تھا؟ کس لیے آیا تھا؟ اور دیکھو تو تحائف بھی لایا ہے وہ الو کا پٹھا۔ دکھاؤ کیا لایا ہے اپنی نامراد محبت کے لیے۔ حلق کے بل چلاتے ہوئے وہ پل بھر کو رکا تھا۔ بیگ جھپٹا، اندر جھانکا، شال برآمد کی اور پھر مختصر سا استہزائیہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ یہ لایا ہے وہ غریب عاشق تمہارے لیے، یہ رخشندہ کو دے دینا، اس سے صفائی کر لیا کرے گی وہ کل سے۔ مسز زوار کبھی ایسی 2 ٹکے کی چیز نہیں اوڑھے گی۔ زوار نے شال گول مول کر کے دور پھینکی۔ ستارہ بیگم نے کتنے خلوص سے بھیجی تھی۔ علیشہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ ستارہ بیگم کسی رئیس گھرانے سے تعلق نہ رکھتی تھیں۔ وہ جانتی تھیں گھر کے بجٹ سے خوب کانٹ چھانٹ کر کے یہ تحائف خریدے گئے ہوں گے انہوں نے، اور زوار کہہ رہا تھا اس سے کل سے صفائی ہوگی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی، زمین پر گری شال اٹھائی۔ زوار کے نے ہانک لگائی، چھونا مت اسے، اوڑھو گی تو میں آگ لگا دوں گا تمہیں اس 2 ٹکے کی شال سمیت۔ اس سے شال چھین کر اس بار زوار نے بالکنی سے باہر پھینک دی۔ دوبارہ کمرے میں آیا اور چیلنجنگ نظروں سے اسے دیکھا۔ ضبط سے علیشہ کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ زوار اسے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ جب سے آیا تھا تابڑ توڑ حملے کیے جا رہا تھا۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ کہہ رہا ہوں نا مت ہاتھ لگاؤ، اور مجھے بتاؤ کہ کب سے وہ یہاں آ رہا ہے؟ کیوں آتا ہے وہ یہاں؟ ارے تم تو خوبصورت بھی بہت ہو گئی ہو۔ قدرے متعجب انداز میں زوار نے اس کا جبڑا دبوچ کر چہرہ دائیں بائیں گھما کر بغور اس کے ایک ایک نقش کو گھورا۔ شوہر سے اتنی طویل جدائی سہنے والی عورت ایسے کھلی کھلی تو نہیں لگتی، لیکن تم تو پہلے سے زیادہ اچھی لگ رہی ہو، کیونکہ میرے پیٹھ پیچھے تمہارا وہ دیوانہ تھا نا، میری ذمہ داریاں اچھی طرح نبھا رہا تھا۔ یہ رنگ و روپ تو یہی بتاتا ہے۔ چٹاخ زوار کی زبان نہ جانے کب تک زہر اگلتی رہتی۔ علیشہ کا ضبط جواب دے گیا۔ اس کا ہاتھ اٹھا تھا۔ زوار کی زبان تالو سے لگ گئی۔ اپنے گال پر ہاتھ رکھے وہ بے یقینی سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ ہے کیا؟ خود علیشہ کا حال ایسا تھا کہ تن کاٹو تو لہو نہیں۔ لٹھے کی مانند سفید چہرہ لیے اپنا ہاتھ مٹھی کی صورت سینے پر لگائے وہ یوں خوفزدہ ہی سی، بے یقین سی زوار کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جیسے تھپڑ اس نے زوار کو نہیں
زوار نے اسے مارا ہو۔ بے یقینی اور ضبط کے مارے زوار کا چہرہ اس وقت لگ ہی اتنا بھیانک رہا تھا۔ علیشا کو روح ساتھ چھوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ 5 منٹ بعد صدمے سے نکل کر وہ ہنوز بے یقینی لہجہ بھرے پوچھنے لگا، آپ نے بات ہی ایسی؟ شٹ اپ۔ وہ پوری قوت سے داڑا، پھر تماچا بھی دے مارا۔ علیشا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لہرا کر گرتی، زوار نے اسے بازوؤں سے تھام کر دوبارہ اپنے مقابل کیا اور اس کے دونوں بازوؤں میں اپنی آہنی انگلیاں گاڑ کر اسے زوردار جھٹکا دیا۔ علیشا تو کسی بے جان کھلونے کی طرح اس کی پکڑ کے رحم و کرم پر تھی۔ یہاں زوار اسے چھوڑتا، وہاں علیشا زمین بوس ہو جاتی۔ نہ اس کے حواس درست تھے اور نہ ٹانگوں میں اتنی جان رہی تھی کہ اپنا بوجھ سہار پاتی۔ تو غلط کہا تھا میں نے؟ ڈرامہ کیا کر رہی ہو ہاں؟ میں تو سرپرائز دینے آیا تھا، یہاں آ کر خود سرپرائز ہو گیا۔ وہ شخص، اس شخص میں ایسا کیا ہے آخر علیشا؟ کیوں نہیں باز آتی تم؟ اتنا عزیز ہے وہ؟ تو جاؤ، جا کر ساری زندگی اس کی پناہوں میں گزارو، میری دولت پر عیش کرو اور اس کے ساتھ موج کرو۔ یہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ زوار تو جیسے پاگل ہو اٹھا تھا۔ اتنے لمبے سفر سے تھکا ہارا گھر پہنچا، یہاں اپنے خود ساختہ رقیب کو اپنے گھر موجود پایا اور اپنی بیوی کو تحفہ دیتے دیکھ کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر ڈالے۔ اندر جیسے آگ لگی تھی، زور زور سے جھنجھوڑ کر الزامات کے جواب طلبی کرتا۔ زوار اس وقت ضبط سے لب بیچ کے رہ گیا جب علیشا کا رونا غیر معمولی لگنے لگا۔ رو تو وہ پہلے بھی رہی تھی، لیکن اس وقت ہنستے ہنستے رو رہی تھی اور پوری شدتوں سے رو رہی تھی۔ زوار کی گرفت اس کے بازوؤں پر ڈھیلی پڑی تو وہ کسی ڈھال کی طرح زمین پر گر کر بالوں میں انگلیاں پھنسا کر رونے لگی۔ کمرہ ساؤنڈ پروف نہ ہوتا تو بڑا تماشا لگ چکا ہوتا اب تک۔ زوار پلٹا، روم ریفریجریٹر سے پانی کی بوتل نکالی اور گلاس استعمال کرنے کی زحمت کیے بغیر بوتل ہی اس کے منہ سے لگا دی۔ علیشا سے پیا نہ گیا، پھر بھی حلق میں اتارنا پڑا۔ زیادہ تر زمین پر ہی گرتا رہا۔ حواس سمجھنے پر اس نے مزاحمت کی بوتل لبوں سے الگ کرنے کی، لیکن زوار ڈھیٹ بنا رہا۔ جب وہ بری طرح کھانسنے لگ گئی تب جا کر اس نے بوتل پیچھے کی اور بچا ہوا پانی خود پی لیا، شاید اپنے اندر پھٹ رہے آتش فشاں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی۔ چلو، چل کر بیڈ پر بیٹھو۔ وہ چہرہ گھٹنوں میں دیے سسکیاں بھر رہی تھی جب زوار بولا تھا۔ انداز سرد تھا۔ علیشا کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ نہ آنے پر زوار کا دل چاہا اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا بیڈ تک لے جائے، مگر خود پر ضبط کرتا ہوا وہ اگلے ہی پل جھکا اور اسے بازوؤں میں بھرے بیڈ تک لے آیا۔ پٹکنے والے انداز میں اسے بیڈ پر لٹا کر ایک ہی جھٹکے سے پائنتی پر تکیہ کیے لحاف کو اس کے لرزتے وجود پر ڈال دیا۔ چند لمحوں تک وہ لحاف میں چھپے اس کے لرزتے وجود کو تکتا رہا، پھر علیزہ کا خیال آنے پر کمرے پر طائرانہ نگاہ ڈالتا باہر نکل گیا۔